डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान, बुनियाद परस्त मुबल्लिगीन अपने ही काफी है, बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरे पाकिस्तान पर इतना चर्चा क्यों? डॉक्टर जाकिर नाइक अब तक पाकिस्तान क्यों नहीं आए थे? डॉक्टर जाकिर नाइक और इंडिया का क्या मामला है? क्या अब भी पाकिस्तान आने का इनका इरादा किस लिए बना? मारूफ इस्लामी स्कॉलर मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंचने पर उनका इस्तकबाल कैसे किया गया, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले मुतनाज़ा इस्लामी मुबल्लिग डॉक्टर जाकिर नाइक ने तकरीबन 7 साल कबल इंडिया छोड़कर मलेशिया में अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। इस वक्त से वो बाज़ औक़ात मोदी सरकार और कभी हिंदू मुआशरे पर तनकीद के बाद ज़ेर बहस रहे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मलेशिया में एक मुतासिर कुन हैसियत बना ली है। इन्हें मलेशिया में औतार का दर्जा हासिल है। मलाई बरादरी के नौजवान लड़के और लड़कियां इनसे बहुत अकीदत रखते हैं। इंडिया के मुतनाज़ा मुबल्लिग और इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस दौरे में डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ इनके बेटे शेख फारूक नाइक भी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में होना है। इस दौरे के बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक के सोशल मीडिया पेज पर भी मालूमात फराहम की गई हैं। ये भी लिखा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर जाकिर नाइक को इस दौरे की दावत दी है। डॉक्टर जाकिर नाइक इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग और इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में मुलजिम है। वो इस वक्त मलेशिया में मुकीम है और इंडियन हुकूमत इनकी हवालगी की कोशिशें कर रही है। ऐसे में डॉक्टर जाकिर नाइक का पाकिस्तान आना इंडिया में मौजूए बहस बना हुआ है। आखिर डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरा पाकिस्तान पर इतना चर्चा क्यों है? इनकी आमद को इतना मुतनाज़ा क्यों बनाया जा रहा है? इस हवाले से कहा जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के दौरे पाकिस्तान के हवाले से सोशल मीडिया पर भी रद्द अमल आ रहा है। कुछ लोग जाकिर नाइक को पाकिस्तान मदऊ करने पर सवालात उठा रहे हैं और कुछ इसका खैर मकदम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक और फारूक नाइक, क्या कुरान समझना और पढ़ना ज़रूरी है या हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, जैसे मौज़ूआत पर अपनी इजहार ख्याल करेंगे। कुछ सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से कहा जा रहा है कि जाकिर नाइक अल-कायदा, दौलत इस्लामी और उसामा बिन लादेन के हामी हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की एक पुरानी वीडियो भी शेयर की गई जिसमें जाकिर नाइक को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि इस मुल्क के साथ जो सबसे गलत काम हुआ वो तकसीम है। मुसलमानों के लिए बेहतर होता कि वो एक मुल्क की तरह मिलजुल कर रहते, फिर वो एक बड़ी ताकत बनकर उभरते। ऐसी वीडियोज़ ही पाकिस्तान में भी शेयर की जा रही हैं जिनमें जाकिर नाइक को उसामा बिन लादेन और तालिबान की कार्रवाइयों का जवाब पेश करते हुए सुना जा सकता है। इंडिया में पाकिस्तान के साबिक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने सोशल मीडिया पर जाकिर नाइक का प्रोग्राम शेयर करते हुए लिखा कि पाकिस्तान में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मदीहा नामी एक सारिफ का कहना था कि पाकिस्तान को बहुत सी चीज़ों पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले जाकिर नाइक, तारिक जमील जैसे लोगों को कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में बुलाना बंद किया जाए। गुज़िश्ता 30 सालों में तबलीगी जमात की तरफ से तलबा को बुनियाद परस्ती की तरफ धकेला जा रहा है और वो मज़ीद कितना नुकसान चाहते हैं। हुसैन हक्कानी 2008 से 2011 तक अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान को इस दावत पर दोबारा गौर करना चाहिए। मजहबी बुनियाद परस्तों को दावत देने से मुल्क की शबीहा मुतासिर होगी। बुनियाद परस्त मुबल्लिगीन पाकिस्तान के अपने ही काफ़ी हैं, बाहर से बुलाने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर जाकिर नाइक अब से पहले पाकिस्तान क्यों नहीं आए? तो इस हवाले से कहा जाता है कि इंडिया में जाकिर नाइक के मसाइल बढ़े तो वो मलेशिया चले गए। हाल ही में एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जाकिर नाइक से सवाल करते हैं कि आप इंडिया क्यों नहीं जा सके और जब आप मलेशिया गए थे तो आपने पाकिस्तान आने का इंतखाब क्यों नहीं किया? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया था कि मेरे लिए पाकिस्तान का वीज़ा हासिल करना आसान है, ये सब जानते हैं। वहाँ जाना चाहता तो जा सकता था। इस्लाम में कायदा है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान उठाओ। अगर मैं पाकिस्तान जाता तो वो मुझ पर ISI से वाबस्ता होने का इल्ज़ाम लगाते, इसी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं गया। जाकिर नाइक का कहना था कि पाकिस्तान से मैं मोहब्बत करता था। मैं जब भी बाहर जाता तो जिन सफ़ीरों से मिलता तो उनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी ही होते थे। 2019 में जब ये वाज़ह हो गया कि वापस इंडिया जाने के इम्कानात नहीं हैं तो उन्होंने कहा कि अब हम पाकिस्तान जा सकते हैं। मेरा मंसूबा 2020 के आखिर में आने का था। मैंने लोगों से रब्ता किया और मुकम्मल प्लान भी बनाया। हुकूमत के लोग भी तैयार थे, लेकिन कोविड आ गया। इंडिया जाने के इम्कानात के बारे में जाकिर नाइक ने कहा कि इंडिया जाना तो बहुत आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। बुलाने के लिए तो रेड कारपेट बिछा दी जाएगी कि आओ और अंदर जेल में बैठो।
ظاہر ہے کہ گرفتار کر لیں گے۔ ان کی فہرست میں نمبر 1 دہشت گرد ذاکر نائک کی ہے۔ اسی انٹرویو میں ذاکر نائک نے گزشتہ لوک سبھا انتخابات میں بی جے پی کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ مودی کمزور ہو گئے ہیں۔ پیس ٹی وی پر جس ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر نشر ہوتی ہیں، انڈیا، برطانیہ اور بنگلہ دیش سمیت کچھ ممالک نے پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیس ٹی وی کے مالک بھی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اپنی تقریروں میں اسلام کے بارے میں بات کرتے سنا جاتا ہے۔ 2015 میں انہیں سعودی عرب نے اسلام کی خدمت کرنے پر اپنے باوقار ایوارڈ سے نوازا تھا اور انہیں شاہ سلمان نے یہ اعزاز دیا تھا۔ اس اعزاز سے تقریباً 15 سال پہلے 2000 کے آس پاس ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر نے بڑی تعداد میں لوگوں کی توجہ حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ بعد میں ڈاکٹر ذاکر نائک پر اسلام کو دوسرے مذاہب سے برتر قرار دینے اور دوسرے مذاہب کو نیچا دکھانے کا الزام لگایا گیا۔ ان کی تقاریر کو جنون پھیلانے والی قرار دیا گیا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں ایک بڑی مصیبت کا دور اس وقت شروع ہوا جب 2016 میں بنگلہ دیش میں انتہا پسندوں کے حملے میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ تفتیش کاروں کے مطابق گرفتار ہونے والے شدت پسندوں میں سے ایک کا کہنا تھا کہ وہ ذاکر نائک کی تقاریر سے متاثر تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ستمبر 2024 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں بھی اس بارے میں کہا تھا کہ مجھ پر اس بنیاد پر بھی الزام لگایا گیا کہ حملہ آوروں میں سے ایک نے فیس بک پر انہیں فالو کیا ہوا تھا۔ بعد میں ممبئی پولیس کی اسپیشل برانچ نے اس معاملے کی جانچ کی۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد ذاکر نائک کی تنظیم IRF پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد ذاکر نائک انڈیا چھوڑ کر ملائیشیا چلے گئے۔ حکومت ہند نے ذاکر نائک کو مفرور قرار دیا ہے۔ 2019 میں سری لنکا میں ایسٹر ڈے کے دھماکوں میں 250 افراد کی ہلاکت کے بعد بھی ذاکر نائک کو الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ 2021 میں وزارت داخلہ نے ذاکر نائک کی اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن IRF پر عائد پابندی کو 5 سال کے لیے مزید بڑھا دیا۔ مرکزی حکومت نے UAPA کے تحت 2016 میں IRF پر پابندی لگا دی تھی۔ مرکزی حکومت کی جانب سے IRF پر پابندی عائد کرنے کے لیے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ یہ تنظیم ایسی سرگرمیوں میں شامل ہے جو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اس سے ملک کے امن اور فرقہ وارانہ اتحاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی کہا گیا کہ ذاکر نائک ملک اور بیرون ملک مسلم نوجوانوں کو شدت پسند سرگرمیوں کے لیے اکسا رہے ہیں۔ اگست 2016 میں اس وقت کے مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جماعت الدعوہ، انڈین مجاہدین اور حزب المجاہدین جیسی انتہا پسند تنظیموں سے تعلقات ہیں۔ ذاکر نائک کے خلاف انڈیا میں وارنٹ جاری ہیں۔ ذاکر نائک پر نوجوانوں کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر اکسانے کا بھی الزام ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 1965 میں ممبئی کے علاقے ڈونگری میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان میں بہت سے لوگ ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر کے والد بھی ڈاکٹر تھے اور ان کے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں۔ ذاکر نائک نے ابتدائی تعلیم سینٹ میری ہائی اسکول سے حاصل کی۔ بعد میں انہوں نے ٹوپی والا نیشنل میڈیکل کالج سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی۔ 1991 میں میڈیکل پریکٹس چھوڑنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی۔ اب اس فاؤنڈیشن اور اس کے تحت چلنے والے اسکول کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پیس ٹی وی کا YouTube چینل بھی انڈیا میں نہیں دیکھا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ ذاکر نائک کے پیروکاروں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ گزشتہ برسوں میں ایسے کئی مواقع آئے جب ذاکر نائک کی حوالگی سے متعلق خبریں آئیں۔ ملائیشیا ایک مسلم اکثریت ملک ہے۔ جب ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم اگست میں انڈیا آئے تھے تو ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا PM مودی سے ملاقات میں ذاکر نائک کی حوالگی سے متعلق معاملہ بھی اٹھایا گیا تھا؟ انور نے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا۔ PM مودی نے کئی سال پہلے یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ میں کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں بلکہ شدت پسندی کے جذبات کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کسی بھی ٹھوس معاملے میں ایسے شواہد موجود ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کسی شخص یا تنظیم میں کچھ ظلم کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ انور ابراہیم کا کہنا تھا کہ ہم دہشت گردی کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ ہم دہشت گردی کے سخت خلاف ہیں اور انڈیا کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسئلہ ان کے مزید تعاون اور دو طرفہ تعلقات کو متاثر کرے گا۔ ماہرین کے مطابق اگرچہ ذاکر نائک ملائیشیا میں مقیم ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو وہاں سے ایسی صورت میں انڈیا کے حوالے کیا جا سکتا ہے جب وہ ملائیشیا میں کسی تنازع یا غلطی کے مرتکب ہوں۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کوشش کریں گے کہ ان سے ایسی کوئی غلطی سرزد نہ ہو۔ معروف اسلامی اسکالر مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک اب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچنے پر وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین
رانا مشہود اور ایڈیشنل سیکرٹری وزارت مذہبی امور عطاء الرحمان نے ان کا بھرپور استقبال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد پہنچایا گیا۔ ذاکر نائک اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ پاکستان میں قیام کے دوران وہ اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ ایکس پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وہ حکومت پاکستان کی دعوت پر اپنے بیٹے شیخ فاروق نائک کے ہمراہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے شیڈول کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک 5 اور 6 اکتوبر کو کراچی، 12 اور 13 اکتوبر کو لاہور جبکہ 19 اور 20 اکتوبر کو اسلام آباد میں خطاب کریں گے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ان کے خطاب مذہبی ٹی وی چینل پیس ٹی وی سے بھی براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ بھارتی حکومت نے 2016 میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ادارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کر کے اس پر 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی تھی۔ بعد ازاں 58 سالہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر 2019 میں بھارت میں غداری اور منی لانڈرنگ کے مقدمات بھی قائم کیے گئے، جس کے بعد ان کا بھارت واپس لوٹنا ممکن نہ رہا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق جب انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ وہ کبھی بھارت واپس نہیں جا سکتے تو انہوں نے 2020 میں پاکستان کے دورہ کرنے کا ارادہ کیا، تاہم کورونا وائرس کی عالمی وبا کے باعث ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک نے یوٹیوبر کے حالیہ پوڈ کاسٹ میں بھی یہی کہا تھا کہ اگر وہ چاہتے تو بھارت سے نکل کر ملائیشیا جانے کی بجائے پاکستان میں بھی مستقل رہائش اختیار کر سکتے تھے، مگر انہوں نے بعض وجوہات کی بنا پر ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ بھارت نہیں جا سکتے تو انہوں نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا، تاہم کورونا کی وبا کے باعث ایسا نہ کر سکے اور اب وہ پاکستان آ چکے ہیں، جہاں وہ پاکستان کے بڑے شہروں میں تقریبات کا حصہ بنیں گے اور اپنے علم سے لوگوں کو فیض یاب کریں گے۔